اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ قصص سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال میں دعا، التماس، درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص توفیق و عنایت سے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن ایک دریا ہے اور اس میں مختلف مضامین انسان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے ذکر کیے۔ آج جو مضمون آپ کے سامنے ذکر ہوگا
اس مضمون کا تعلق مال و دولت پر غرور و تکبر سے ہے۔ کیونکہ آج ہمارے زمانے میں چونکہ مادہ پرستی کا دور ہے، مادیات کا دور ہے، تو جو بندہ زیادہ مالدار ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ گویا کہ مال کی کثرت اور قلت کو، غربت اور غنا کو، تنگ دستی اور مالداری کو لوگ حق اور باطل، ایمان اور کفر، اللہ کی رضا اور ناراضگی کا دار و مدار سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالی مال انہیں بھی دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، انہیں بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف انہیں دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو مال کی کثرت یہ حق پہ ہونے یا اللہ کے راضی ہونے کا مدار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ قارون بڑا ہی مالدار تھا لیکن کامیاب تو نہ ہو سکا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کا واقعہ ذکر کیا۔ ایک بھائی مومن غریب تھا اور دوسرا مشرک مالدار تھا۔ جو مومن غریب تھا وہ کامیاب ہوا اور جو مشرک مالدار تھا وہ ناکام ہوا۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید بادشاہت، عہدہ، کرسی یہ جسے مل جائے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرعون کا واقعہ ذکر کیا، نمرود کا ذکر کیا کہ یہ بڑے بادشاہ تھے، ان کے پاس بڑا عہدہ تھا، بڑی کرسی تھی، لیکن ان سب کے باوجود وہ ناکام ہو کے دنیا سے گئے۔ تو یہ بھی کامیابی کا اس پر مدار نہیں ہے۔ تیسری چیز، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہم سید زادے ہیں، ہم ولی زادے ہیں، لہذا اس کو لوگ مدار نجات سمجھتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ رشتہ داری، صرف نام اور نسب یہ بھی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ آؤ قرآن مجید کی ایک آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف، سورہ کہف کی بالکل آخری آیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ، زیادہ مالدار ہونا یہ کامیابی کی بنیاد نہیں، عہدہ مل جانا، بادشاہت مل جانا، کرسی مل جانا یہ کامیابی کی بنیاد نہیں، نسبت اور رشتہ کسی نیک انسان کا مل جانا یہ کامیابی کی بنیاد نہیں،
اللہ کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے او میرا بندہ دنیا میں 2 کمائیاں کر کے آنا تیرا کام ہے. یہ 2 چیزیں دنیا سے کما کے ساتھ لانا. جب تجھ پہ موت آئے تیرے پاس یہ 2 دولتیں موجود ہوں، تیرے پاس یہ 2 نعمتیں موجود ہوں، تیرے پاس یہ 2 کمائیاں موجود ہوں. اللہ وہ کون سی 2 کمائیاں ہیں جن کمائیوں کی وجہ سے جنت الفردوس ملے گی، جن کمائیوں کی وجہ سے تیری رضا ملے گی، جن کمائیوں کی وجہ سے تیرا دیدار ہوگا، جن کمائیوں کی وجہ سے تیرے نبیوں کی ملاقاتیں ہوں گی، جن کمائیوں کی وجہ سے صحابہ جیسے اولیاء کی صحبتیں ملیں گی، جنت کی دودھ اور شہد کی نہریں ملیں گی. اللہ وہ 2 کمائیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سچا توحیدی بن کے آ، سچا سنی بن کے آ، سچا توحیدی بن کے آ. پورا قرآن ان 2 باتوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے. سچا توحیدی کون ہوتا ہے؟ سچا توحیدی وہ ہے جو زندگی میں اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرے، اور سچا سنی وہ ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی بدعت نہ کرے. شرک کرنے والا توحیدی نہیں ہو سکتا، بدعت کرنے والا سنی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. پر میں یہ 2 کمائیاں لے کے آ، سچا توحیدی بن. اگر تیرے عمل میں شرک ہوا، اور شرک کا ذکر میں کئی دفعہ کر چکا، اللہ کی صفت مخلوق میں ماننا شرک ہے. اللہ والی تعظیم، سجدہ، رکوع، طواف، منت، منوت، چڑھاوا، نظر، نیاز، غائبانہ پکار، یہ اللہ والی تعظیم کسی مخلوق پہ خرچ کرنا یہ شرک ہے. اور شرک کرنے والا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سچا توحیدی وہ ہے جو شرک سے بچ گیا. اور سچا سنی وہ ہے جو اپنی غمی پہ، اپنی خوشی پہ، بچے کی پیدائش پہ، ایصال ثواب کے موقع پر، جنازے کے موقع پر، تعزیت کے موقع پر، زندگی کے کسی موڑ پہ بھی بدعت نہیں کرتا. کیونکہ جو بندہ بدعت کرتا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ بدعت کرتا ہے اللہ نے اس کے اعمال قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. بدعت کرنے والا بندہ روزہ رکھتا ہے قبول نہیں، تراویح پڑھتا ہے قبول نہیں، حج کرتا ہے قبول نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے قبول نہیں، جہاد کرتا ہے قبول نہیں. بدعت والے کا کوئی عمل قبول نہیں، جس طرح شرک والے کا کوئی عمل قبول نہیں. تو کامیابی کا دار و مدار وہ ایمان اور عمل صالح ہے، توحید اور سنت ہے. یہ کامیابی کا دار و مدار ہے. اللہ دے گا کیا تو ان کو؟ فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، آج کس نے دعوت کی ہے جی؟ آج فلاں چودھری صاحب نے دعوت کی ہے، سردار صاحب نے دعوت کی ہے، فلاں ایم پی اے نے دعوت کی ہے، ہماری ایم این اے نے دعوت کی ہے، وزیر اعظم نے دعوت کی ہے. رب کہتا ہے تو سچا توحیدی بن، سچا سنی بن، جنت الفردوس میں تیری دعوت میں خدا خود کروں گا، وہاں تیری مہمان نوازی کروں گا. اور وہاں رب دے گا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جتنی نعمتیں ہوں گی دنیا میں ان میں سے کوئی نعمت نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی دل میں ان نعمتوں کا خیال اور تصور آیا ہے. رب مہمان نوازی کرے گا. اللہ مہمان نوازی ہوگی کتنے دنوں کی؟ ہمارے ہاں تو دعوت ہوتی ہے ایک وقت کی، دوسرے شام کے وقت گھر، شام کی ہے تو صبح گھر. اللہ تو جو مہمان نوازی کرے گا وہ کتنے عرصے کی ہوگی؟
رب کہتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت الفردوس میں، یعنی وہ مہمان نوازی پھر ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ کہتا ہے جو مومن بندہ، جو سنی بندہ، سچا توحیدی، سچا سنی دنیا چھوڑ کے ایک دفعہ میرے پاس آ جاتا ہے، لا یبغون عنہا حولا، پھر وہ میری رحمتوں والے گھر سے نکل کر دنیا میں جانے کا نام بھی نہیں لیتا، کیونکہ مومن کے لیے اور سچے سنی کے لیے موت کے بعد مزے ہی مزے ہیں، لذتیں ہی لذتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ وہ وہاں کی خوشیاں چھوڑ کر، وہ وہاں کے مزے چھوڑ کر، وہ وہاں کی نعمتیں چھوڑ کر، وہ وہاں کی لذتیں چھوڑ کر دوبارہ دنیا کے اندر آنے کا نام بھی نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا مسئلہ یاد رکھ لو، اس مسئلے پہ بنیاد ہے، شرک کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں روحیں واپس آ جاتی ہیں، جھوٹ ہے۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے ہندوؤں کا ہے، ہندو مذہب میں ہے کہ روح آ جاتی ہے۔ پھر یہ عقیدہ دوسرے نمبر پہ اپنایا روافض نے، رافضی کہتے ہیں روحیں آ جاتی ہیں۔ پھر رافضیوں سے اٹھایا سنیوں نے، نام نہاد سنیوں نے، انہوں نے بھی کہا روحیں آ جاتی ہیں۔ کسی نے کہا جمعرات شام کو آتی ہیں، کسی نے کہا جمعے کو صبح آ جاتی ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے میرے عزیز۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے، پیر جھوٹا ہو سکتا ہے، انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، میرا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے قرآن کا مسئلہ ماننا۔ میرا قرآن جو کہتا ہے جس کو میں اللہ موت دے دیتا ہوں، موت کے وقت جس روح کو میں اللہ کھینچ کے نکال لیتا ہوں، فیمسک، میں اللہ اس روح کو اپنے پاس قید کر لیتا ہوں، روک لیتا ہوں، اس روح کو میں دوبارہ بدن کے اندر قیامت سے پہلے آنے نہیں دیتا۔ یہ فیصلہ رب کا ہے، رب کے قرآن کا ہے۔ اللہ روح کو روک لے، اللہ کہے میں نے واپس نہیں جانے دینا۔ ساری دنیا کے مولوی پیر الٹے تو لٹک سکتے ہیں، لیکن اللہ کی روکی ہوئی روح کو کوئی واپس لا نہیں سکتا۔ مسئلہ تو سیدھا سا ہے، لوگوں نے گپیں بنائی ہیں روح آ جاتی ہے۔ اور میں یہاں ایک سادی سی بات کیا کرتا ہوں، جو روح موت کے وقت یہاں سے نکلی یا تو وہ نیک تھی یا گناہگار تھی۔ اگر وہ نیک ہے تو چلی گئی ہے رحمتوں میں، علیین میں۔ اب وہ علیین کو چھوڑ کے ترنول آئے گی، اس کا دماغ خراب ہے۔ علیون کو چھوڑ کے پاکستان آئے گی، اس کا دماغ خراب ہے۔ اور اگر وہ روح تھی مشرک، بدعت کرنے والی، حرام خور، تو اس کی روح کو فرشتوں نے قید کر لیا ہے سجین میں۔ اس کی روح کو فرشتوں نے سجین میں قید کر لیا ہے۔ تیری پاکستان کی جیل سے قیدی نہیں بھاگ سکتا، اللہ کی جیل سے روح کیسے بھاگے گی؟ وہاں سے نکل کے کیسے آئے گی؟ لہذا رب کہتا ہے لا یبغون عنہا حولا۔ مدار نجات کیا ہے؟ سچا توحیدی بن۔ مدار نجات کیا ہے؟ سچا سنی بن۔ مالدار ہونا مدار نجات نہیں۔ یہ غلط بات ہے آج کے زمانے میں۔ ہمارے ہاں رواج چل پڑا، جو بندہ جس کو اللہ نے مال کچھ زیادہ دیا ہو وہ مشرک کا مشرک ہو تب، رافضی ہو تب، قبر پرست ہو تب، گھوڑا پرست ہو تب، سود خور ہو تب، حرام خور ہو تب، بہنوں بیٹیوں کے حق دبانے اور کھانے والا ہو تب، لوگوں کے مال لوٹنے والا ہو تب۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ اس سے بڑا راضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اس سے نہیں راضی، اللہ اس سے راضی ہے جو سچا توحیدی ہے، سچا سنی ہے۔
اب اللہ نے واقعہ سنایا، لوگوں مالداری کو مدار حقانیت نہ سمجھنا، آؤ میں تمہیں قارون کا واقعہ سناؤں۔ یہ قارون کون تھا؟ بنی اسرائیل کا ایک سرمایہ دار تھا، بنی اسرائیل کا ایک مالدار تھا، بنی اسرائیل کا ایک بڑا تاجر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا بندہ تھا، اور فرعون کا ایجنٹ تھا۔ فرعون کے ساتھ اس کے بڑے تعلقات اور مراسم تھے، لہذا فرعون کے ساتھ تعلقات کے اندر اس نے بڑا مال کمایا۔ جس طرح آج کل بھی کئی لوگ یہود اور نصارہ کے ایجنٹ بن جاتے ہیں اور یہود اور نصارہ ان پر مال کے اپنے خزانے کھول دیتے ہیں، تو یہ قارون بڑا مالدار ہو گیا، بڑا مال آ گیا قارون کے پاس۔ اب ہوا یہ کہ فرعون کو اللہ نے تباہ کر دیا، فرعون غرق ہو گیا۔ اب جس وقت فرعون غرق ہوا تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی شروع کر دی۔ اور یہ قارون بھی منافق تھا، اور منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اندر کفر ہوتا ہے۔ اب یہ قارون اوپر اوپر سے مسلمان بھی بنا ہوا تھا اور اندر سے کافر تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو عزت دی تھی، یہ عزت فرعون اللہ اکبر قارون کو ہضم نہیں ہوتی تھی، لیکن قارون کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ آخر اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنے امتیوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب جس وقت زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو حرام خور کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جان چلی جائے مال نہ جائے، وہ اللہ کے راستے میں مال نہیں لگا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو یہ مخالفت پہ اتر آیا اور اس نے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا۔ موسیٰ نے ہمیں کہا یہ کرو یہ کرو، ہم نے سب باتیں مان لی، تو کیا اب ہم موسیٰ کے کہنے پہ اپنے مال بھی دے دیں گے لوگوں کو؟ تو چند ایک جاہل لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی شروع کی، اب مخالفت کے لیے اس کے پاس دلیل تو ہے کوئی نہیں۔ اس بدماش نے کیا کیا، ایک عورت کو اس نے تیار کیا کہ جب موسیٰ لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر کرے گا تو تو نے وہاں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگا دینی ہے کہ موسیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک فعل حرام کیا ہے۔ اس عورت نے اس فرعون کے کہنے پر، اس قارون کے کہنے پر تہمت لگا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے، اس عورت کو بلایا اور اسے ڈرایا، اللہ کا خوف اسے دلایا۔ اللہ نے اس عورت کے دل کے اندر بات ڈال دی اور اس عورت نے سچ کہہ دیا اور کہنے لگی موسیٰ نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس قارون نے جو ہے مجھے پیسے دے کر ورغلایا اور کہا کہ تو موسیٰ پہ تہمت لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مالدار بے دین کا اب قرآن میں ذکر کیا ہے۔ مالدار بھی ہو اور دیندار بھی ہو تو ذالک فضل اللہ، جو مال انسان کو دین کے قریب کرے، اللہ کے قریب کرے، عبادات کے قریب کرے، تو یہ مال اللہ کا فضل ہے۔ اور جس مال کی وجہ سے بندہ دین سے دور ہو جائے، یہ مال پھر فضل نہیں، یہ مال عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے یہ سورہ قصص میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا،
اللہ کہتے ہیں لوگو ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، بنی اسرائیلی تھا، فبغى علیہم، اس نے بغاوت شروع کر دی، بغاوت شروع کر دی۔ کون سی بغاوت؟ بعض علماء کا خیال یہ کہ اس نے کفر شروع کر دیا، اور کفر سب سے بڑی بغاوت ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس نے تکبر شروع کر دیا، فبغى علیہم، یہ مال میں اتنا مست ہوا کہ اسے انسان نہیں لگتا تھا، غرباء اور فقراء کو یہ جانور سمجھنے لگ گیا۔ فبغى علیہم، اس نے بغاوت شروع کی۔ بعض کہتے ہیں فبغى علیہم، اس نے لمبی چادر ڈالنا، لمبا لباس پہننا شروع کر دیا، جو کہ تکبر کی علامت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ زمین کے اوپر تکبر کرتا ہے اس پر اللہ نظر بھی نہیں ڈالتا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ بغاوتیں شروع کی۔ اللہ اکبر۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ سوال تھا اللہ یہ باغی بنا کیوں؟ سبحان اللہ۔ اللہ یہ گمراہ ہوا کیوں؟ اللہ یہ کفر کی طرف گیا کیوں؟ جواب آیا میں اللہ نے سے بڑے خزانے دیے تھے، بڑا مال دیا تھا، اور مال جب آتا ہے تو کچھ لوگ مال آنے کے باوجود بھی راہ راست پہ رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں کہ مال بھی آ گیا پھر بھی دین کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، پھر بھی اللہ کا خوف موجود ہے، پھر بھی انسانیت موجود ہے، پھر بھی عاجزی موجود ہے، پھر بھی غرباء اور فقراء کا احترام موجود ہے۔ عموماً جب مال آتا ہے تو مال اپنے ساتھ کئی فسادات لے کے آتا ہے، گمراہی کی طرف لوگوں کو لے کے چلا جاتا ہے، حرام خوری کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے اس کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آتیناہ من الکنوز، ہم نے سے خزانے دیے تھے۔ اللہ کتنے خزانے تھے؟ رب کہتا ہے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں نوکروں کی ایک بڑی طاقتور جماعت اٹھا کے چلتی تھی۔ خزانے کتنے ہوں گے؟ جب ان خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ مزدور بھی تکڑے طاقت والے مزدوروں کی ایک فوج، ایک جماعت قارون کے خزانوں کی چابیاں لے کے چلا کرتی تھی۔ اب اس کے مال کا اندازہ لگاؤ کتنا مال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نبی علیہ السلام کے کمرے میں گئے، وہ کمرہ جو گھر کے اندر آپ کے لیے مخصوص تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کمرے میں گئے، دیکھا کھجور کی چھال کی ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے، کھجور کی چھال کی ایک چٹائی ہے زمین پر، ایک سا کے قریب جو پڑے ہوئے ہیں، اور استعمال کے 2-4 برتن پڑے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام کی رہائش گاہ، نبی علیہ السلام کے کمرے کا یہ منظر دیکھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، آپ کی سسکیاں بند گئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیوں رو رہا ہے، وجہ کیا ہے رونے کی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف کیسر و کسریٰ کے محلات ہیں، وہ ہیں بھی بے دین، وہ ہیں بھی کافر، لیکن ایک طرف ان کے محلات ہیں، ریشم کے بستر ہیں ان کے پاس، سونے اور چاندی کے پلنگ اور برتن ہیں ان کے پاس، غلاموں کی اور خادماؤں کی لینیں لگی ہوئی ان کے پاس،
اور اللہ کے نبی آپ امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، ایک طرف آپ کا یہ حال مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر رو مت، عمر رو مت، کیسر و کسریٰ کے لیے یہ جہان ہے، ہمارے لیے وہ جہان ہے، وہاں اللہ ہمیں وہ نعمتیں دے گا جن نعمتوں کا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو خیال کیجئے گا، اللہ کہتا ہے اتنے خزانے میں نے قارون کو دیے تھے۔ اور یہاں مسئلہ یاد کر لو، ہمارے ہاں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ آج عمومی مزاج تو یہ بن گیا حلال حرام کی تمیز ہی نہیں، حلال ہے حرام ہے بس پیسہ ہونا چاہیے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ عمومی مزاج یہ بن گیا کہ لوگ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ نمبر 2، بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حلال کمانا چاہیے، وہ کمانے کے اندر تو احتیاط کرتے ہیں کہ حرام نہ کمائیں، لیکن لگانے کے اندر وہ بھی احتیاط نہیں کرتے، مال خرچ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ سمجھو، قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے، ایک ایک روپیہ آیا کہاں سے ہے اور ایک ایک روپیہ گیا کہاں سے ہے، ان دونوں باتوں کا حساب ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کا بڑا عجیب مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو لوگ مال کو بے جا خرچ کرتے ہیں، بے جا خرچ کرنا کیا ہے؟ ناچ گانے پہ لگا دیا، غیر اللہ کی نظر و نیاز پہ لگا دیا، قبریں پکانے پہ لگا دیا، کنجروں پہ اپنا مال لگا دیا، رسم و رواجوں پہ لگا دیا، بدعتوں پہ لگا دیا۔ اللہ کہتے ہیں مال کو بے جا خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ بے جا خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2، فرمایا جو مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اسراف، یعنی وہ کام 100 روپے میں ہو سکتا تھا 200 لگا دیے، شادی لاکھ میں ہو سکتی تھی کروڑ لگا دیا، یہ اسراف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، مال کو ضرورت سے زائد خرچ کرنے والوں کے ساتھ مجھے کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قانون یاد رکھو، ایک ایک روپیہ آیا کہاں سے یہ بھی حساب ہے، لگا کہاں یہ بھی حساب ہے۔ اور بعض علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے 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 گزار دے، جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کفر پہ مرے گا، اللہ موت کے وقت اس سے ایمان سلب کر لے گا، چھین لے گا۔ اور جو بندہ گناہگار تو ہے لیکن وہ حرام کے قریب نہیں گیا ساری زندگی، خود بھی پانی کے ساتھ روٹی کھا لی، دال ساگ کھا لیا، غربت میں زندگی گزار دی، تھا بھی گناہگار لیکن حرام کے قریب نہیں گیا، ساری زندگی حلال پہ گزار دی۔ علماء کہتے ہیں اس حلال کی برکت سے موت کے وقت اللہ اس کو ایمان نصیب کر دے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، خیال کیجئے گا۔ فرمایا اس کو ہم نے بڑا مال دیا تھا، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ بڑا متکبر ہے قارون، بڑا مالدار ہے۔ قوم کے کچھ سمجھدار لوگ قارون کے پاس گئے، خیال کیجئے گا بڑا عجیب مقام ہے قرآن کا، اور قوم کے ان لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے چند ساتھیوں نے قارون کو 4 نصیحتیں کی، اور یہ 4 نصیحتیں صرف قارون کو نہیں ہیں، کیونکہ قرآن تو صرف قارون کے لیے نصیحت بن کے نہیں آیا، یہ قیامت تک کے ہر انسان کے لیے نصیحت ہے۔ لہذا قرآن 4 نصیحتیں ذکر کر رہا ہے۔ یہ 4 نصیحتیں ہر تاجر کو ہیں، یہ 4 نصیحتیں ہر مالدار کو ہیں، یہ 4 نصیحتیں ہر سرمایہ دار کو ہیں۔ وہ 4 کون سی نصیحتیں ہیں؟
پہلی نصیحت قرآن کیا کہتا ہے؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ وہ چند عقل مند قارون کو کہنے لگے، قارون تجھے اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال کے ذریعے اللہ سے جنت خرید لے، آخرت بنا لے، مال کو اللہ کے رستے میں لگا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون مال کو اللہ کے رستے میں لگا، مسجدوں پہ لگا، مدارس پہ لگا، غرباء پہ لگا، فقراء پہ لگا، یتیموں پہ لگا، مسکینوں پہ لگا، مجاہدین پہ لگا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اپنے مال کے ذریعے آخرت کما۔ اللہ اکبر، یہ کتنی قیمتی نصیحت ہے کہ مال اللہ نے دیا ہے، اس مال سے بندہ آخرت کمائے اپنے لیے، کیونکہ جب موت آ گئی یہ تو سب کچھ یہاں رہے گا، موت آ گئی سب کچھ گیا۔ دوسری نصیحت فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون موت کو نہ بھول۔ آج تجھے مال کی مستی چڑھی ہوئی ہے، خیال کرنا کل موت کا وقت بھی آنے والا ہے، اور موت تو سب پہ آتی ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیرا حصہ اللہ نے رکھا ہے، تیری زندگی جو اللہ نے رکھی ہے، اس زندگی کو نہ بھول، موت بھی تجھے آنے والی ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے اغتنم خمسن قبل خمسن، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 سے پہلے۔ فرمایا صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، صحت میں اللہ کی باتیں کرو۔ مالداری کو غنیمت جانو غربت سے پہلے، مالداری میں اللہ کو راضی کرو۔ زندگی کو موت جانو، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ زندگی میں سچے توحیدی بن جاؤ، سچے سنی بن جاؤ، تو یہی بات ہو رہی ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، ہر وقت موت کو سامنے رکھ۔ تیسری نصیحت کی، فرمایا کہنے لگے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے قارون جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا ہے، تجھے مال دیا ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا کر، اپنا مال مستحقین پہ لگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور لوگ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تم پہ رحمت کروں تو تم اپنے سے نیچے والے لوگوں پہ رحمت کرو، غریبوں پہ، فقیروں پہ، مزدوروں پہ، یتیموں پہ، یسیروں پہ، تم ان کے ساتھ پیار کرو، میں اللہ تمہارے ساتھ پیار کروں گا۔ تم ان پہ اپنا مال خرچ کرو، میں اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے اور زیادہ مال دوں گا۔ فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اے قارون اس مال سے زمین میں فساد نہ کر۔ یہ دنیا کے ہر تاجر کو 4 نصیحتیں قرآن کی۔ پہلی نصیحت اپنے مال سے آخرت بناؤ، دوسری نصیحت ہر وقت موت کو یاد رکھو، تیسری نصیحت اللہ نے تمہیں دیا ہے تم وہ مال اللہ کے بندوں کو دو، زکوٰۃ بھی دو، عشر بھی دو، فطرانہ بھی دو، خیرات بھی دو، نفلی صدقات بھی کرو۔ اور چوتھی نصیحت قرآن کہتا ہے اس مال کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ میں نے تمہیں مال دیا ہے فساد کے لیے نہیں۔ کون سا فساد؟ مال اللہ نے دے دیا، شادی آ گئی بیٹے کی، ڈھول ڈھماکے شروع کر دیے، ناچ گانا شروع کر دیا، فساد ہے۔ اللہ نے مال دے دیا، بدعتیں شروع کر دی، فساد ہے۔ اللہ نے مال دے دیا، رسم و رواج پہ لگا دیا، فساد ہے۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد یہ ہے مال اللہ نے دیا، بکرا چھترا اللہ نے دیا، دولت اللہ نے دی، اور یہ اسی مال سے غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز دیتا ہے، فلاں پیر کے نام کی نظر،
فلاں فقیر کے نام کی نظر، فلاں ولی کے نام کی منت. نہ میرے عزیز، جس طرح سجدہ عبادت ہے صرف اللہ کے لیے ہوگا، رکوع عبادت ہے صرف اللہ کے لیے ہوگا، زکوٰۃ عبادت ہے صرف اللہ کے لیے ہوگی، فطرانہ عبادت ہے صرف اللہ کے لیے، قربانی عبادت ہے صرف اللہ کے لیے، اسی طرح نظر نیاز، منت منوت، چڑھاوا یہ بھی عبادت ہے. یہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ دے گا تو تو سب سے بڑا فسادی بنے گا. اس لیے فسادی نہ بن، سچا توحیدی بن، فسادی نہ بن، سچا سنی بن. مال دیا بھی اس نے ہے، لہذا مال کو خرچ بھی اس ہی کے نام پہ کیا کر. بڑے کام کی 4 نصیحتیں ہیں. آج کا تاجر اگر یہ 4 نصیحتیں یاد کر لے، آج کا سرمایہ دار اگر یہ 4 نصیحتیں یاد کر لے کہ اپنے مال سے میں آخرت کماؤں گا. نمبر 2، موت ہر وقت سامنے ہو. اب موت ہر وقت سامنے ہو تو سود کا کاروبار کرے گا، حرام کھائے گا. یہ انشورنس پالیسیاں بینک والے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، بالکل سودی نظام ہے، کبھی ان پالیسیوں میں نہیں پڑے گا. اس لیے خیال کیجئے گا موت آ رہی ہے. خیر ہوا کیا پھر؟ واقعہ تو بڑا لمبا ہے، اختصار کرنا چاہتا ہوں. پھر اس قارون کو جب سمجھایا تو یہ کیا کہنے لگا آگے سے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. جاؤ جاؤ، تم کہتے ہو مال اللہ نے دیا ہے، نہیں، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. یہ کافر کی سوچ ہے. اور خیال کرو، مسلمان اور کافر میں 3 فرق ہیں. مسلمان اور کافر تاجروں میں 3 فرق ہیں. پہلا فرق، مسلمان کہتا ہے مال مجھے دیا ہے اللہ نے، کافر کہے گا نا میں نے کمایا ہے، یہ میرا کمال ہے. مومن کہے گا میرا کمال نہیں، اس کا کمال ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. وہی اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بڑے بڑے تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ، بڑے بڑے ماسٹر کی ڈگریاں لے کے پھرنے والے ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور بالکل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ وہ بڑا مالدار ہوتا ہے. معلوم ہوا دولت ہنر سے نہیں ملتی، دولت علم سے نہیں ملتی، دولت عقل سے نہیں ملتی، اسے ملتی ہے جسے رب دیتا ہے. یہ پہلا فرق ہے مسلمان اور کافر میں. دوسرا فرق، مسلمان کو مال ملا، وہ اس مال کے ذریعے آخرت کی تیاری کرے گا. یہ مسلمان کی سوچ ہے. مال ملا، مال کے ذریعے آخرت کی تیاری کرے گا. اور کافر کی سوچ کیا ہے؟ کافر مال کو اس دنیا میں ہی انویسٹ کرے گا، اور آگے جاؤں اور آگے جاؤں اور آگے جاؤں اور آگے جاؤں. تو مسلمان مالدار آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے، کافر مالدار اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ دوسرا فرق ہے. آج ہم بھی سوچیں کہیں ہم میں کافروں والی علامات تو نہیں پائی جا رہی. تیسرا فرق، مسلمان مالدار حلال حرام کی تمیز کرے گا. مسلمان مالدار، تاجر، بزنس مین، سرمایہ دار، وہ حلال حرام کی تمیز کرے گا. لیکن کافر مالدار وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا. یہ 3 فرق ہیں مسلمان اور کافر تاجر کے اندر. اس لیے خیال کیجئے گا، قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے یہ اپنے مال کی مستی میں گزر رہا تھا، اور جب قارون گزرتا تھا، لمبا واقعہ ہے، اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوتے تھے، خزانے لدے ہوتے تھے، اور گھوڑوں کی جو اوپر رکھنے والی ہوتی وہ بھی سونے چاندی کی بنی ہوتی تھی، بڑی چمک دمک ہوتی تھی. ایک دن قارون گزر رہا تھا اپنی مستی میں، ایک عورت اپنے بچے کو لے کے، معصوم بچہ لے کے کھڑی تھی. قارون گزر رہا تھا، ماں کہنے لگی اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنا دے. اس چھوٹے سے بچے کو اللہ نے زبان دے دی،
اس بچے نے کہا ربا مجھے ایسا نہ بنانا۔ قارون گزرا، پیچھے سے ایک عورت آ رہی ہے، لوگ اس عورت کو پتھر مار رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے فاحشہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے بدکارہ ہے۔ ماں کہتی ہے ربا میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ وہ بچہ اللہ نے زبان دے دی، کہنے لگا ربا مجھے ایسا ہی بنانا۔ اگلا دن آیا، قارون کو اللہ نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں غرق کر دیا، دھنسا دیا، اور وہ جو عورت تھی اس کے بارے میں پتہ چلا یہ نیک عورت ہے، ایماندار عورت ہے، مومنہ عورت ہے، اور لوگ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اس کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ اس کو بڑی عزتوں سے نواز رہا ہے۔ اس لیے خیال کیجئے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے یہاں پر، بڑا عجیب مضمون ہے رب کے قرآن کا۔ اللہ اکبر۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، نکلا قارون ایک دن اپنی رونق میں، ٹھاٹ باٹ میں، مال دولت لے کر، نوکر چاکر لے کر۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، لوگوں کے دو گروہ بن گئے، ایک دنیا والے ایک آخرت والے۔ دنیا کے پجاری کہنے لگے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے جیسا یہ قارون ہے، ہمارا بھی بینک بیلنس ہو، مال دولت ہو۔ اور آخرت والے دیندار کہنے لگے نانا ربا ہمیں ایسا نہ بنانا۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ قرآن پھر کے ادھر ہی آتا ہے، دیندار کہنے لگے برباد ہو جاؤ، تم کیوں دعائیں مانگ رہے ہو کہ اللہ تمہیں بھی قارون کی طرح بنا دے؟ یہ مالدار نہیں یہ غریب ہے، یہ مالدار نہیں یہ فقیر ہے، یہ مالدار نہیں یہ بھکاری ہے۔ کیوں؟ اصل دولت تو سچی توحید ہے، اصل دولت تو سنت والی زندگی ہے۔ اس کے پاس ایمان بھی نہیں، اس کے پاس نیک اعمال بھی نہیں، لہذا یہ حقیقت میں غریب ہے، نظر مالدار آ رہا ہے، حقیقت میں فقیر ہے۔ وہ دیندار کہنے لگے نا ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ قارون والی دولت نہ مانگو، بلکہ اللہ ایمان والوں کو اور عمل والوں کو آخرت میں جو بدلے دے گا اس دولت کے سوال کرو۔ اللہ آخرت میں ہم سب کو اپنے خزانوں سے نعمتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے بڑی دیکھی ہے انبیاء کی سیرتیں، ہمیں کہیں نبیوں کی زندگی میں یہ سوال نہیں ملا کہ اللہ ہمیں مال دے دے۔ سوال ہمیشہ ملا ہے تو ایمان کا، اعمال صالح کا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے ایمان اور نیک اعمال کی دعا کریں۔ یہ دولت تو گھر کی لونڈی ہے، رب نے تیرے میرے مقدر میں جو لقمہ لکھا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا رکاوٹ ڈالے وہ لقمہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو لقمہ رب نے تیرے میرے مقدر میں نہیں لکھا ہم الٹے لٹک جائیں اس لقمے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ خلاصہ گفتگو کا کیا نکلا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، اگرچہ عقیدہ شرکیہ ہے، وہ سود کا ہے، وہ حرام کا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ اس سے بڑا راضی ہے، اور حالات تنگ ہو جائیں تو کہتے ہیں اللہ اس سے راضی نہیں۔ میں نے یہی دعوت فکر دی، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ مال نیکوں کو بھی دیتا ہے، گناہگاروں کو بھی دیتا ہے، لیکن جسے مال بھی مل جائے، دین بھی مل جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ مالدار بھی ہو، دیندار بھی ہو، لیکن صرف مالدار ہے دیندار نہیں، یہ پھر اللہ کا فضل نہیں، اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ مدار نجات اللہ کی رضا کی بنیاد وہ مال نہیں ہے، وہ دو چیزیں ہیں جن کو میں نے ذکر کیا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ رب کی توحید والا عقیدہ ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور نمبر دو زندگی گزارنی ہے آمنہ کے لال کی سنت پر۔ یہ دو سب سے بڑی دولتیں ہیں۔ آئندہ جو میں انشاءاللہ اسی مضمون کو چلائیں گے، سورہ کہف کے اندر اللہ نے دو بھائیوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، ایک مالدار اور دوسرا غریب بھائی، ان دونوں کا واقعہ آئندہ جو میں ذکر کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔